ویلکم بیک. گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جس میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے، سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے، بلوچستان پر ایک بڑی تفصیلی انہوں نے پریس بریفنگ کی اور ساتھ ہی ان سسٹمیٹک فیلیئرز کا بھی ذکر کیا اور بھی بڑی باتیں کی. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. جنرل صاحب، ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے جیسے سردارز کا ذکر ہوا، ایلیٹس کا ذکر ہوا اور ان کو بنیادی ذمہ داری ان پر عائد کی گئی کہ یہ مسائل ہیں بلوچستان کے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر بلوچ عوام سے بات کرنے کی بات ہوئی، پھر آگے چل کے جب سوالات ہوئے تو اس پورے نظام کا بھی ذکر ہوا. کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اب یہ سوچ پائی جاتی ہے یا ایک نئی پالیسی ترتیب دی گئی ہے جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے that the system has to now reset? It's a long time. This should have happened long time back. تو میں جو بات کر رہے تھے ڈی ایس پی آر، بلوچستان کا بہت بڑی ٹریجڈی یہ رہی ہے کہ بلوچستان کو ایکچولی رول تو سارے بلوچوں نے یا پٹھانوں نے کیا ہے. صرف 2 جرنیل آئے تھے when they were governors there. ان کے دور میں بلوچستان میں کچھ کام ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ جائیں کبھی بلوچستان میں دور دراز علاقوں میں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ غربت کی انتہا کیا ہوتی ہے. فرینکلی اسپیکنگ باقی پاکستان کو اس کا اندازہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جس کو بھی ہم پولیٹیکل ایلیٹ کہہ رہے ہیں، ایلیٹ کے پیچھے کہہ رہے ہیں، ان کا اپنے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اپنی اولادیں کوئٹہ میں نہیں رہتی، بلوچستان میں نہیں رہتی. یہ اپنی اولادیں ہیں، ان کی باہر پڑتی ہیں. سب کچھ دولت ان کے پاس بے انتہا ہے. لیکن جو غربت ہے اور جو کچھ، اور وہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگ میڈیکل فیسلٹیز چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں ان کو جاب اپرچونیٹیز ملیں. صحیح. لیکن وہ نہیں ہو رہا. یہ بدقسمتی یہ بھی ہے، خوددار سے ایک سڑک بنانی شروع کی جب جا کے وقت میں چائنیز نے، اس کا یہ تھا کہ اس کو جا کے شہداد کوٹ اینڈ اکراس جا کے نیشنل ہائی وے سے ملا دیا جائے. وہ کوئٹہ سے نیشنل ہائی وے تک کا ڈسٹینس جو تھا وہ بہت کم ہو جاتا تھا اس سے. لیکن 33-34 کلومیٹر کے بعد ان کو چائنیز کو اتنا تنگ کیا چھوڑ کے چلے گئے. جب مشرف نے شروع کی وہ سڑک، اور فرینک اس لیے بھی وہ امپورٹنٹ تھی کہ اس علاقے میں بڑی زرخیز علاقہ ہے، پانی بھی تھا وہاں پہ. لوگ زراعت اور ترقی کرنا بھی چاہتے تھے. لیکن جو کام جنرل مشرف نے شروع کیا وہ آ کے پیس پارٹی نے اس کو بالکل روک دیا انہوں نے، کیونکہ اکراس آن دی ادر سائڈ پیس پارٹی کا راج تھا وہاں پر. اور لینڈ ان بٹوین جو کوئی سلمان کا جو علاقہ تھا، یہاں پہ سارے ڈاکو ان کے جو لوگ تھے وہ رہ رہے تھے وہاں پہ. تو پرابلم ہے اس کہ ہم نے خود وہاں پہ ترقی نہیں ہونے دی، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ جو آج جو وہاں پہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے سو کالڈ، اس کا اپنے عوام سے تعلق بالکل نہیں ہے. اینڈ آئی ایگری ود ٹوٹلی اس سسٹم کو ادھر شیڈ کرنا ضروری ہی ہے آپ کے لیے. اچھا، لیکن اس کو کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ جو اتنا ڈیپ جا چکا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت بڑے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی بلوچ عوام جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا بہت ضروری ہے. وہ ایک کام ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. جب بلوچ عوام آپ کے ساتھ مل جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بلوچستان کی تبدیلی اتنی مشکل نہیں رہے گی. اچھا، جب ہم بلوچ عوام کا ذکر کرتے ہیں، جو ایک عام پرسیپشن ہے، یہ نہیں کہ انہیں کوئی فوج سے نفرت ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہی جنہوں نے جو پہاڑوں پر ہیں جو ٹیررسٹ ہیں. I'm talking about the عوام. وہ یہ کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا کہ جو ایکچوئل لوگوں کے نمائندے ہیں انہوں نے بلوچستان پہ حکمرانی نہیں کی، لہٰذا اسی لیے یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہ مواقع نہیں دیے. لیکن گلا وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پارٹیاں بنائیں، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو یا ڈیفرنٹ ہو، ان کو انسٹال کیا. اور اسی لیے آج بھی گلا وہی ہے کہ جو ٹرو ریپرزنٹیشن آف دا پیپل آف بلوچستان ہے وہ سویلین گورنمنٹ کے فارم میں، یعنی سویلین پروونشل گورنمنٹ کے فارم میں نظر نہیں آئی. دیکھیے یہ پرسیپشن تو بلوچستان میں ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اس کو صرف ایک پریس کانفرنس سے یا وہ ایک نیریٹو بلڈ کر کے اس کو ختم نہیں کر سکتے. جب تک آپ ریئل چینج لانی ہے اور لانی چاہیے ہمیں، بہت زیادہ ضروری ہے یہ. اس کے لیے آپ کو عوام تک پہنچنا ہوگا. کیسے پہنچیں گے؟ بہت سارے طریقے ہو سکتا ہے. یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کرنا چاہیے ہمیں. تو جو سپیس اتنی زیادہ ان سب لوگوں نے حاصل کر لی کہ لوگوں کے اندر تفریق پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کو ون اوور کرنا آسان کام ہوگا کیا جنرل صاحب، نوئنگ دیٹ آپ کے ریلیشنز اب ویسٹرن بارڈر کے ساتھ کس طرح کے ہیں؟ ایسٹرن کے ساتھ تو تھے ہی خراب، وہ تو ہیں ہی دشمن.
دیکھیے یہی تو چیلنجز ہیں نا جن کو آپ نے فیس کرنا ہے. اگر آپ ان چیلنجز کی وجہ سے سچویشن کو ہینڈل کرنے سے کتراتے رہیں گے تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. یہ وہ چیلنج ہے جو ہماری گورننس جس کہہ رہے ہیں نا کہ لیک آف گورننس ہے, جس کی وجہ سے ساری اسپیس کریٹ ہوئی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے میں جو بار بار یہ بات کر رہا ہوں نا کہ ان سے تو آپ نے ڈیل کرنا ہے جن عوامل کا میں نے ذکر کیا, ان سے ڈیل کرنا آپ نے ڈپلومیٹک ادر لیول پہ ہے. ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے آف دا پیپل, اور ان لوگوں کے ذہن میں جو بھی پرسپشن ہے اس کو دور کرنا اسٹیٹ کا کام ہے نا. اسٹیٹ نیا نیریٹو بنا کے نہیں دور کرتی اس کو. اسٹیٹ ایکچولی اس جو نیریٹو وہاں پہ جو پرسپشن ہے آلویز اسٹرانگر دین دی ریالٹیز آن گراؤنڈ. حالات خراب ہیں لیکن اتنے نہیں ہے جیسے شور مچتا رہتا ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو اس سے دگنی تگنی ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور آپ کو کرنی چاہیے, بیکاز دیٹ از ویئر پاکستان سروائیول لائز. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.